الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وغوثنا وغياثنا وعيننا وأعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. बढ़िया الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا إمام المتقين. السبوها मोन न छड़ांगे छड़ती के नजारा नहीं होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मोन न छड़ांगे जलती के नजारा नहीं होना। बस एक दरवाजा मर बैठे
مت پرکھو عقل دیو دیو اودے علم اودے بشریت نو وچ محشر جس دی بخشش بن کوئی اور سہارا نہیں ہونا وچ محشر جس دی بخشش بن کوئی اور سہارا اے زہد تے تقوی لا حاصل ایمان کا پانا ہے مشکل سب کچھ ہے عشق محمد دا جس بات نتارا نہیں ہونا سب کچھ ہے عشق محمد دا جس بات نتارا نہیں ہونا اسی بوگا مول نہ چھڈاں گے جد تیک نظارہ نہیں ہونا بس ایک دروازہ مل بیٹھے نت ہور پسارا نہیں ہونا سبحان اللہ اللہ رب العالمین جل وجلہ الکریم احکم الحاکمین خالق کائنات مالک کائنات اللہ جل جلالہ و تم برہانہ و عظم شانہ دین و ثنا آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات فخر موجودات آقا دو عالم شفیع معظم نور مجسم سرکار مدینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ علی اندر محبتاً عقیدتاً ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام معزز و محترم برادران اسلام سامعین احتشام خالق کائنات کا بڑا ہی شکر ہے بڑا ہی فضل ہے بڑا ہی کرم ہے جس مالک نے اس پاک مہینے کا دوسرا جمعہ عطا فرمایا ماہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں دے اندر جمعہ المبارک دی بابرکت گھڑی عطا فرمائے عشرہ رحمت دا دوسرا جمعہ اللہ نے ایک عشرے دے اندر ایک دوسرا جمعہ عطا فرما دیتا ہے عشرہ رحمت کی رحمتاں دے نال برکتاں دے نال نواں دواں ہے بڑے خوش قسمت ہو بڑے خوش نصیب ہو لوگ نے جڑے اللہ دی رحمت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ دی رحمتاں حاصل کر رہے ہیں نماز پڑھ کے حاصل کر رہے ہیں تلاوت قرآن پاک کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے سحری اور افطاری کے ذریعے حاصل ہو رہی ہے روزے دی رکھ کے روزے دے تقوی حاصل کر کے اللہ دی رحمت حاصل کر رہے ہیں وہ نے خوش قسمت سبحان اللہ وہ خوش نصیب لوگ نے میں دعا کرنا اللہ سانو ایسے خوش نصیبہ دے اندر شامل رکھے سبحان اللہ اور بد نصیبی ہے اور محرومی ہے ایسے لوگاں دی کہ جنہاں دے اتنی برکتاں والا مہینہ آ چکے ہیں اجے تک انہاں نوں استادب نہیں کر رہے قدر نہیں کر رہے احترام نہیں کر رہے میں دعا کرنا اللہ پاک سب نو ہدایت کاملہ عطا فرمائے عالم محترم رمضان مبارک کی ہر گھڑی ہر ساعت رحمت اور برکت والی ہے اللہ سب نو ماہ رمضان کی رحمتاں برکتاں حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کی نسبت کچھ خاص ایام دے نال بھی ہے کچھ خاص دینہ دے نال بھی ہے جس طرح کے 3 رمضان مبارک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی گئی اور کل جو ہے 10 رمضان مبارک کا جو دن آ رہا ہے 10واں روزہ جو آ رہا ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیاری امی جان میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ پہلی زوجہ رفیقہ حیات سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وصال کا دن ہے 10 رمضان مبارک کس کے وصال کا دن ہے بولے
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہاں تے بڑے کرم کیتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوئی عام خاتون نہیں ہے، وہ خاتون ہے جو قریش کی تمام بڑی خاتونوں میں سے، سردار خاتونوں میں سے، اور بڑی مالدار خاتون تھی۔ بڑا مال سی، اللہ نے بڑا مال دیتا سی، اور بڑی اللہ پاک نے عزت۔ آپ علیہ السلام دے نکاح تو پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے سن۔ پہلا خاوند بھی آپ کا فوت ہو گیا، دوسرا بھی کچھ عرصے بعد اللہ کا پیارا ہو گیا، فوت ہو گیا، پھر آپ بیوہ ہو گئی۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک ہے وہ 40 برس تھی۔ 40 برس کی عمر میں آپ کا نکاح۔ پہلے مالدار خاتون تھی، لوگوں نے بہت اصرار کیا کیونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ مالدار خاتون ہو، کوئی اچھے گھرانے والے ہوں تو رشتے بھیجا کرتے تھے، مال بھی بھیجا کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو اصرار نہیں کیا بلکہ منع کر دیا، کسی کے بھی رشتے کی آپ نے ہاں نہیں کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون تھی جن کا انتخاب حضور کے لیے ہو چکا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں جس وقت لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، لات و عزیٰ کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے اس دور میں بھی، زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو اس چیز سے بری و ذمہ رکھا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کی پیاری زوجہ محترمہ، اس وقت بھی آپ نے کسی بت کی عبادت زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کی، اور آپ کو اوپر اللہ نے بہت بڑے کرم کیے۔ مالدار خاتون تھی، میرے آقا کریم علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ جو میرا مال ہے ملک شام کی طرف لے جانے والا، بہت بڑے لوگ مجھے کہہ رہے ہیں لیکن مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اور میں نے سن رکھا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا صادق بھی محمد ہے، امین بھی محمد عربی ہے۔ میرے نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ابھی تک آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی، آپ نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا۔ اعلان نبوت سے قبل کی بات، 15 سال قبل کی بات ہے، 25 سال عمر سرکار کی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت بھی کافر کہتے تھے اگر مکے میں کوئی صادق دیکھنا ہو تو محمد عربی کو دیکھ لیں، اگر مکے میں کوئی امین دیکھنا ہے تو محمد عربی کو دیکھیں۔ فرمایا کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، آج تک اس کی زبان سے جو نکلا ہے سچ کا جملہ نکلا ہے۔ آج تک اس نے جب بولا ہے سچ ہی بولا ہے، جھوٹ کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہوئے جدیہ تعریفاں اپنے تے اپنے غیر بھی کر دینے پہ، ایسے واسطے میرے میں کہنا یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، جیڑا نبی دا دیوانے رمضان دا برکت مہینے کڑیاں سونے رمضان دیاں نے، میرے آقا دی ذات تے میرے تے پڑھو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ پڑھے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، انو کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، انو کما تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اپنے تے تعریفاں کردے نے، زندگی ایدی گزار کے جاؤ، غیر بھی کہن کے جناب دی کیا بات ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعریفاں جناب ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تک پہنچ گئی نے۔ آپ نے پیغام بھیجا میں اس دفعہ
ابو طالب کے نال مشورہ ہویا آپ نے فرمایا بھتیجے ٹھیک بات ہے گھر دے کچھ حالات بھی اس طرح نے میں بیچنا تے نہیں چاہتا سی کیونکہ تیری جان نو خطرہ ہے یہودی تیری جان دے دشمن نے لیکن مجبوری دے طور تے میں بیچ رہا ہوں خود بھی اپنا خیال رکھی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے چاچا جدے نال اودا رب ہوئے انہوں کا دا ڈرے اللہ رب العالمین دی مدد ہوئے انہوں کا دا ڈرے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت سے قبل 25 سال کی عمر ہے میرے نبی کریم علیہ السلام کی یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا مال لے کر مکہ سے شام کی طرف سفر جاری ہے آپ کا ایک غلام حضرت خدیجہ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے عربی میں میسرہ کہتے ہیں جناب والا حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بھی بنے یہ کہتے ہیں میں اس سفر میں حضور کے ساتھ تھا سبحان اللہ یاد رکھیں جیسے سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیتا اعلان نبوت تو 15 سال پہلے دیا کروانے آج بعد لوگ یہ گلا کرتے ہیں نبی نبوت ملی ہے 40 سال تو بعد ملی ہے میں کہہ چھڑیا یہ گل جھوٹی ہے نبوت کا اعلان سرکار نے 40 سال تے کیتا ہے لیکن میرا نبی جب رب نے اپنے نور جو پیدا کیتا ہے اس وقت کا نبی میں اپنے گناہ نہیں کر رہا میرے پاک نبی نے فرمایا کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین حضرت جابر فرماتے ہیں میرے پاک نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی جو پانی اور مٹی کے درمیان رو تھی فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا میرے آقا نے اعلان 40 سال کی عمر کے بعد کیا ہے نبوت تو اللہ نے پہلے ہی عطا فرمائی ہے ذرا اس بات کا اندازہ لگایا ہے 25 سال کی عمر ہے سرکار ملک شام تو تجارت مال لے کے ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام ہیں وہ کہتے ہیں میں کی ویکھڑیا وہاں 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی اللہ نے لا دیتی سواری کے سوار میں 25 سال دی جوانی ہے اندازہ لگاؤ کیسا خوبصورت منظر ہے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ کھڑی آپ پڑھیں وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ حضرات سرکار ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کی ویکھیا 2 فرشتیاں دی ڈیوٹی لگی ہے تپتی صحرا تے سرکار جا رہے ہیں تپتی زمین ہے سورج بالکل سرتے ہیں گرمی دی بہت شدت ہے عرب دی گرمی کا خود اندازہ لگاؤ کتنی گرمی ہوتی ہے تپتی صحرا تے سرکار جا رہے ہیں حضرت میسرہ کہتے ہیں میں اپنی اکھاں ویکھیا اللہ نے حکم دیتا ہے فرشتیاں نو میرے نبی کے بادل دا سایہ کر دو سبحان اللہ اس طرح کر کے جناب جی میں کوئی غلام چھتری لے کے اپنے آقا جو سامنے کھڑا ہوندا ہے آقا اوندا چل رہا ہوندا ہے اج کل جس طرح تسی ویکھدے ہو اس طرح فرشتے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بادل دا سایہ کر کے آ رہے ہیں ہر پاسے دھوپ بھی دھوپ ہے جتنا قافلہ جا رہا ہے قربان جاواں آمنہ دے نال تو بدوہا دے چہرے والے تو بلیر دیاں زلفاں والے تو تیرے تے میرے سونے نبی دی شانوں ہے ختم رسول سبحان اللہ جڑا میرے نبی دی شان سن کے راضی ہویا پھر بولے سبحان اللہ میں دسنا چاہنا اے ختم رسول مکی مدنی کائنات میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں رمضان کا جو ہے مل کے نبی دی شان بیان کرو پتہ نہیں کیدا پڑھنا نبی نو پسند آ جائے اے ختم رسول مکی مدنی کائنات میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ایک گل میں نہیں کر رہا
صاحب ہے یہودیاں دے ایک عالم ہے جدا نام نستورہ عربی دے اندر لکھیا جاتا ہے تاریخ دے اندر لکھیا جاتا ہے وہ کہتا ہے اے میسرا تیرے نال جو آیا ہے ایدی پہچان کی ہے ایک کون ہے حضرت میسرا کہتے ہیں میں تے اتنا جانتا نہیں ہے سفر میرے نال کر رہے ہیں لیکن قریش دے وچوں میں عبداللہ کا بیٹا ہے عبد المطلب کا پوتا ہے وہ نستورہ عالم کہتا ہے وہ راہب کہتا ہے اے میسرا اگر تو مانے یا نہ مانے لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میں نے اپنی کتابوں میں ایک بڑا واقعہ پڑھا ہے تورات میں پڑھا ہے زبور انجیل میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اس طرح کے نیچے کوئی عام آ کے نہیں لیٹ سکتا جو بھی آ کے لیٹے گا وہ آنے والا نبی ہوگا وہ آخری نبی ہوگا اے میسرا تیرے ساتھ آنے والا کوئی عام نہیں ہے یہ نبیوں کا سردار آمنہ کا بات ہے میں صرف اور صرف حاضری واسطے بات سنائی ہے کہ جو آپ نے سفر فرمایا ہے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ دے مال والا اس کے اندر بڑے مشاہدات نے اور عجائبات نے اندازہ یہ لگانا ہے کہ سرکار نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیتا 40 سال کے بعد سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے کہ 25 سال کی عمر کے اندر اللہ نے نہ کرم فرمایا اتنی شانہ میرے نبی علی اس سفر کے اندر حضور علیہ السلام نے شانہ کا ذکر ہے جب اس سفر کو سرکار واپس آئے تو حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام صاحب تھے انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ساری باتیں بتائیں کہ بادل کا آ جانا اور عالم کا اس طرح کہنا اور اس طرح معاملات سارے جب انہوں نے گلاں سنائیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ پہلے بھی سرکار کی دیوانی ہو گئی سن اور زیادہ دیوانی ہو گئی آپ نے پھر ایک آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ جڑی پاک کے اندر بھی سرکار علیہ السلام ان کی پیار کرتے سن جب بھی آپ نے قربانی کرنی یا کوئی آپ نے صدقہ خیرات کرنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو حصہ ہوتا سی آپ کی سہیلی حضرت نفیسہ والے بھیجتے سن سرکار نے اپنی زوجہ نال بڑی محبت فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے ذریعے آپ کے رائے میں پوچھا کہ کیا رائے ہے کہ آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے میرے آقا کریم علیہ السلام کو جب یہ گل پہنچی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کی کہنا میرے گھر والے موجود نے جو وہ کہیں گے کہ میں انشاءاللہ اسی طرح پھر اس نکاح کے اندر حضرت ابو طالب سرکار کے چچا آپ بھی شامل نے برقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا زاد پائی ہیں یہ پہلے عیسائی تھے یہودی عالم تھے بہت بڑے راہب تھے یہ بھی اس نکاح میں شامل ہوئے عمر بن سعد جو چچا ہے وہ بھی شامل ہوئے بڑا سہانا اور پیارا نکاح میرے آقا کریم علیہ السلام کی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہو رہا تھا اور 25 سال ہی رفاقت میں گزرے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی حضور دے نال کتنے سال گزری بولو 25 سال اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جو لفظ جگر ہیں ان کے علاوہ جتنی بھی اولاد ہیں 4 صاحبزادیاں ہیں حضور کی کتنی صاحبزادیاں بولے 4 حضور کی صاحبزادیاں پھر ایک دفعہ بلند آواز سے آپ نے کہنے کتنی ہیں بولے 4 حضور کی 4 صاحبزادیاں یہ کس کے وطن سے حضرت خدیجہ الکبریٰ دو صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وطن سے پیدا ہوئے حضور کے 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں افسوس والی بات ہے کہ آج کے نوجوان کو سب پتا ہے لیکن حضور کی سیرت کے بارے میں نہیں پتا نہ ہم پڑھنا پسند کرتے ہیں نہ سننا پسند کرتے ہیں کاش ہمیں حضور سے محبت ہو جائے سبحان اللہ اگر کچھ پڑھنا کچھ ناول کا شوق ہے نا پڑھانا تو پھر حضور کی سیرت پڑھا کرو حضور کی سیرت مدارج النبوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مدارج النبوہ اس کا مطالعہ کیجیے ایک بات آپ کو اس میں نظر آئے گی جب آپ کا وقت تو یہ رمضان شریف کا مہینہ بڑا تیزی سے جناب جا رہا ہے میں نے تو پتہ ہی نہیں چل رہا نواں روزہ بھی ہو گیا دوسرا بھی آ گیا پتہ نہیں چل رہا جناب آج 15-20 دن یہ بھی گزر ہی جانے نے لیکن یہ وقت جڑا ہے اگر ٹائم ملے موبائل تے گزارن نالو ایم فضول وقت گزارن نالو میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے بدن مبارک سے اللہ نے عطا فرمائے ہیں جن میں سے جو آخری صاحبزادے سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عاتقہ متقیہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا جنہ دے وچوں میرے آقا دی نسل تے لگے چلی
دیتی ہے اور میرے آقا دی نسل دے جتنے بھی سید نے حضور دے جتنے بھی شہزادے نے انہاں دی نانی جان ہے خدیجہ الکبریٰ کل کا جو دن ہے 10 رمضان مبارک کا یہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال مبارک کا دن ہے. جتنا ہو سکے آپ کے سارے ثواب کے لیے تمام کیا جائے, دعاؤں میں یاد کیا جائے کیونکہ ان کے ہمارے اوپر بڑے احسان ہیں. اسی کھاتے بھی انہاں دا صدقہ پیندے بھی حضور دی یاد دا صدقہ. جو حضور دے نال محبت کرنی ہے, جڑا حضور دے خاندان نال پیار کرتا ہے, حضور کہندے ہیں میرے نال پیار کرتا ہے. اسی واسطے میں حضور دے خاندان دا ذکر کرتا ہوں اکثر اپنے جمعے دے خطابات دے اندر. اللہ صاحب محمد توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک بڑا ہی تیزی دے نال جا رہا ہے. جتنا ہو سکے اس بات کو احترام کرو اور خصوصاً مسجد کے بارے دے اندر جو خدمات نے اس طرح کے بعد فلیکس سے بھی آپ حضرات نظر آ رہے ہیں. اجے ہونی شروع ہوما کے آہستہ آہستہ وضو خانہ جو تعمیر ہوئے گا اور اس کے اندر جو حصہ ہوئے گا. ماہ رمضان مبارک کے سوانیاں گھڑیاں نے, ببرکت گھڑیاں نے, اس کا فائدہ اٹھا لو. ایک دے بدلے 70 ملنا گے. سبحان اللہ. اگے پیچھے 10 ملنا ہے, یہ دے 70 گنا اجر ملنا ہے. ایسی کوشش کرنی ہے. ماشاءاللہ مالدار لوگ بیٹھے نے, بڑے بڑے تاجر بیٹھے نے. اسی کوشش کرنی ہے کہ سانو 70 گنا جتھوں ملے اسی اوتھے جا کے سودا کرنے ہیں. تے ایک پاسے 10 گنا مل رہے اور ایک پاسے 70 گنا مل رہے اور سودا 70 والے پاسے جا رہا ہے. تے رمضان کی کڑیاں اگر اسی اللہ نال سودا کریں گے تو 70 گنا اللہ جل عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا. کون ہے جو مجھے قرضہ حسنا عطا کرے؟ رب کسی قرضے کا محتاج ہے نہیں ہے نا. رب کو کیا قرضے کی ضرورت ہے؟ لیکن اللہ نے اپنے گھر کے لیے کہا ہے, غریب لوگوں کے لیے کہا ہے, مساکین کے لیے کہا ہے, یتیموں جو صدقہ خیرات اور خوشت یا زکات دیتے ہیں. یہ اللہ نے حکم دے فرمایا کہ مینوں تسی قرضہ دینا ہے تے اے نہ سمجھے جے کہ ہمیں قرضہ ہو گیا. فیضاعفہ لو اضعافا کثیرا. رب کہتا ہے اس تو دگنا میں تینوں عطا کراں گا. سبحان اللہ. سودا کر کے دیکھو کہ اپنے رب دے نال ملدا ہے, بہت زیادہ ملدا ہے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے.